ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ حدیث اور جو سیرت ہوتی ہے وہ دونوں جاتے ہیں زارا کو منانے کے لیے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اپنی والدہ سے ملیں۔ اس پر زارا تو پہلے مانتے نہیں، اتنے میں آ جاتا ہے حمزہ، تو وہ حدیث جو ہوتا ہے وہ حمزہ کو کہتا ہے کہ یار اب تم ہی ہماری مدد کرو اور یہ اس کو مناؤ کہ یہ ہمارے گھر چلے اور ہمیں بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے بھئی میں اپنی بیوی کا فورس نہیں کروں گا، جیسا یہ کہے گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن وہ زارا کو کہتا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے، تم یہی سمجھ رہو کہ وہ تمہاری امی کا گھر ہے، تم اپنی امی سے ملنے جا رہی ہو، تم منشا کے بارے میں کچھ سوچو ہی نہ، تم اپنی امی سے مل کر آ جانا۔ یہ حمزہ کی بات جو ہوتی ہے وہ زارا سمجھ جاتی ہے اور زارا جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے ہادی کے گھر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے۔ اس پر جیسے ہی وہ ہادی کی والدہ کے سامنے جاتی ہے تو ہادی کی والدہ اس کو بہت زیادہ پیار لاڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو آج تک تمہیں صحیح سے دیکھا ہی نہیں تھا، تم تو بالکل اپنی ماں جیسی سفینہ جیسی لگتی ہے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس پر ہادی کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سیرت جاؤ، اس کو کہتی ہے زارا کو کہ جاؤ تم اوپر جا کے اپنی ماں سے مل لو، وہ اوپر والے کمرے میں ہیں۔ اس پر زارا جیسے ہی اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے تو ان کو جا کے کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں تم میری بیٹی نہیں ہو، میری بیٹی یہ ہے۔ انہوں نے گڑیا پکڑی ہوتی ہے اور وہ گڑیا کو ہی اپنی بیٹی سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ چھوٹی سی میری بیٹی چھوٹی سی تھی، تم تو اتنی بڑی ہو۔ اس میں اتنے میں آ جاتی ہے سیرت، اور سیرت کہتی ہے کہ پھپھو جان یہ آپ کی بیٹی ہے جس کا نام آپ نے زارا رکھا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں رکھا تھا میں نے نام، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ چھوٹی سی ہے، یہ تو بہت ہی بڑی ہے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ سیرت کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے میری پریشانی، یہ ہے میرا دکھ، میں کیسے تم لوگوں کو سمجھاؤں کہ میری ماں زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں بھی یا نہیں۔ اتنا کہہ کر زارا جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو خدا حافظ کہہ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں یہ دکھ جو ہے وہ دوبارہ برداشت کر سکتے۔ اس پہ وہ جیسے ہی جانے لگتی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے ددو آ رہے ہوتے ہیں اندر کی طرف، تو ددو کو وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میری ماں کو اتنی زیادہ اذیت دی کہ وہ آج نہ زندہ میں ہے اور نہ ہی انسانوں میں ہے، اس کو تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں۔ اس پر جو ہوتے ہیں ددو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی والدہ کو کوئی بھی اذیت نہیں دی، وہ خود ہی یہ سمجھتی رہی، خود ہی گلتی رہی اور جس کی وجہ سے آج ان کی ایسی طبیعت ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ نے ہی میری والدہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، ورنہ وہ آج ایسا نہ کرتی، وہ انہیں آج پتہ ہوتا کہ ان کی ایک اولاد بھی ہے کوئی جو ان کے لیے جیتی ہے، جو ان کے لیے دعائیں تک کرتی رہی، لیکن آپ نے میری والدہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر زارا جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ہی آ جاتی ہے سیرت کی والدہ، وہ زارا کو بہت آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے بات تو سنو، لیکن زارا جو ہوتی ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ددو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سفینہ کی بیٹی اتنی بدتمیزی، اتنی خود غرض۔ اس پر جو ہوتے ہیں سیرت کی والدہ وہ کہتی ہے کہ وہ ابا جان وہ ہمارا خون بھی ہے، تو اتنا اس میں غصہ اور ضد تو ہوگی ہی نا، اس سے تو ہم لوگ مکر ہی نہیں سکتے، اور وہ اسی خاندان کی بیٹی ہے تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا، اور جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ اتنا بھی ریئیکٹ نہ کرے تو پھر تو وہ صحیح انسان نہ ہوئی نا۔ وہ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی سمجھدار ہے، لیکن ابھی جو وہ ریئیکٹ کر رہی ہے اور جو غصہ کر رہی ہے وہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس پر ددو جو ہوتے ہیں وہ غصے میں اندر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف شجا جو ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ نوکرانی کو بھی گھر بھیج دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ اس پر شجا جو ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ حیران ہی ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی ہوگی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ منشا میری ماں میری بیٹی کی ماں تو بن گئی ہے، لیکن میں اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو اپنی زندگی میں اب رہنے دوں گا۔ اس پر شجا جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے اپنی چچی کو کال، اور چچی کو کال کر کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے یا نہیں، میں آپ کو ایک خبر سنانے لگا ہوں، منشا میرے گھر نا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور منشا کی یہاں پہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بچے کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی انہوں نے اس کو نرسنگ میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے شجا کی چچی وہ کہتی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے، اور تم ایسے کیوں بتا رہے کہ کوئی گڈ نیوز ہے بیڈ نیوز ہے، یہ تو سب کے لیے ہی بہت ہی زیادہ اچھی نیوز ہے، تو تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ چچی جان میں نے آپ کو اس لیے کال کی ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور تاکہ میں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں، ساری رات سے میں انتظار کر رہا تھا اور میں نے نوکرانی کو بھی گھر بھیج دیا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت کی والدہ وہ کہتی ہے کہ تم نے دادو جان کو بتایا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ابھی کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف آپ کو ہی بتایا۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت کی والدہ وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ان کو بتا دیتی ہوں اور میں آتی ہوں تمہارے پاس، میں کرتی ہوں کچھ۔ اتنے میں ہی آ جاتی ہے سیرت اور وہ اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ کون سی خوشخبری کی بات ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت کی والدہ وہ سیرت کو بتاتی ہیں کہ منشا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، شجا جو ہے وہ باپ بن گیا ہے۔ اس پر
جو ہوتی ہے سیرت، وہ پہلے تو ایک دم سے چونک جاتی ہے کہ جو ہے منشا وہ ماں بن گئی ہے، لیکن وہ بڑی بات دیتی ہے اپنی ہی والدہ کو اور کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، اب اولاد آگے ہو گئی ہے ان کی، تو اب دونوں کا رشتہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ منشا تو خود ہمارے گھر نہیں آئی تھی نا، لیکن اس کا ہمارے گھر آنے یا نہ رہنے کی وجہ سے اس بیٹی کے بچے کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، یہ بچی اس خاندان کی ہے اور ہمیشہ یہیں رہے گی۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت کی والدہ، وہ سیرت کو کہتے ہیں کہ مجھ سے تمہارے بارے میں یہی سوچتی ہے کہ تم جو ہے وہ ایسے ایکسیپٹ کرو گے اور بہت ہی اچھا بیہیویئر رکھو گی۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت، وہ کہتے ہیں کہ مما یہ سب کچھ مجھے آپ کی طرف سے ہی ملا ہے، اس لیے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کروں گی جس کی وجہ سے جو ہے کسی کو بھی دکھ پہنچے۔ جیسے ہی سیرت کی والدہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو سیرت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھے تو وہ ڈیورس نہیں دے رہا، اور خود جو ہے وہ ایسے رشتے بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور خود جو ہے وہ اب باپ بھی بن گیا ہے۔ اس پر وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی والدہ کو اپنے دکھ کا احساس نہیں کرواتی کہ اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ منشا جو ہے اب وہ شجاع کے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے۔ اتنے میں ہی حمزہ آ جاتا ہے اور حمزہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسا منہ بنا کے بیٹھنے کی، میں جب بھی تم سے بات کرتا ہوں تو منہ بنا لیتی ہو، تمہیں آخر کار اور مجھے ایسی تم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو، تم ایسی حالت بنا کر کیوں بیٹھی ہوئی ہو۔ اس پر زارا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ کو میں اچھی کب لگی ہوں، آپ کو کبھی میں اچھی ہی نہیں لگی۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب، تم مجھے کیا کہنا چاہتی ہو کہ تم مجھے کبھی اچھی نہیں لگی، اور جو میں تم سے پیار لاڈ کرتا ہوں، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، تمہاری فکر کرتا ہوں، وہ کیا سارا ڈرامہ ہے؟ تم جو ہے کبھی بھی کچھ بھی بول دیتے ہو، تمہیں میری فیلنگ کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نا، میں نہیں کوئی بھی آپ سے بات کر رہی۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، ہادی جو ہے وہ تمہاری یونیورسٹی میں تھا، تمہارا دوست تھا، تو اس نے کبھی تم سے تمہاری فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں، ہادی صرف میرا دوست تھا، اگر دوست نہ ہوتا، کچھ زیادہ قریبی فرینڈ ہوتا تو پھر ہو دوسری سکتا طرف کہ منشا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہم بات ہوتی ہے، لیکن ہماری کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اتنے میں یہ ہادی جو ہوتا ہے وہ بار بار کال کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ کال ریسیو کر لو، پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ اس میں وہ کال ریسیو کرتی ہے تو ہادی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ منشا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسی کی میں نے آپ کو خبر سنانی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت خوشخبری کی بات ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ منشا ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن امی گئی ہوئی ہیں، وہ آئیں گی بتائیں گے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس پر جو ہوتا ہے زارا وہ کہتی ہے کہ چلو کال بند کرو، میں تائی جان اور ابا جان کو بتا دو۔ اس پر وہ بہت ہی زیادہ خوشی میں کال خود ہی بند کر دیتی ہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ کہتا ہے کہ بہت ہی جلد باز لڑکی ہے۔ اس پر ہادی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ زارا کو اس نے بتا دیا۔ دوسری طرف جیسے ہی زارا جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو بتاتی ہے کہ منشا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، تو حمزہ کے تو ہاتھ سے موبائل ہی گر جاتا ہے اور حمزہ کے تو رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، آپ سے چیزیں بھی سنبھالی نہیں جاتی، اور وہ موبائل اٹھا کر اس کو پکڑاتی ہے اور چلی جاتی ہے ابا جان کو بتانے کے لیے۔ لیکن حمزہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتا ہے کہ منشا جو ہے مجھے تو کہتی تھی کہ اس کو بچے پسند نہیں ہیں، وہ بالکل بھی بچے کرنا نہیں چاہتی تھی، اور اب شجاع کی بیٹی کی ماں بھی بن چکی ہے، جبکہ اس کے ساتھ اس نے اتنا بیہیویئر اپنا چینج کر لیا، اور میری طرف وہ کہتی تھی کہ مجھے بچے بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ اس کو ایک ریسٹورینٹ میں لے کے گیا تھا اور وہاں پہ ایک عورت اپنے بچے کو سنبھال رہی تھی، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ بیچاری اب بچے تو کرنے ہی نہیں چاہیے، پتہ نہیں لوگ بچے کیسے کر لیتے ہیں، پھر ان کو سنبھال کیسے لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو بالکل بھی کبھی بھی بچے نہیں کروں گی۔ اس میں جو زارا ہوتی ہے، زارا کہتی ہے کہ اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب منشا جو ہے وہ ماں بن چکی ہے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب جو بھی ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس پر زارا اس کو کہتی ہے کہ تعلق ہو یا نہ ہو، اگر ہم خوش ہوں یا دکھی ہوں، لیکن منشا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے شجاع کی چچی، وہ جاتی ہے منشا کے پاس، اس کو جا کے کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ شجاع کہاں ہے، آپ یہاں پہ؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ شجاع جو ہے وہ ابھی گھر کی ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گا تمہارے پاس۔ اس پر وہ کہتی ہے درد سے میری تو جان جا رہی ہے۔ اس پر اس کے بچے کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے، لیکن منشا کو اپنے بچے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ماں بن چکی ہے اور اس کی ایک بچی بھی ہے۔ اس پر وہ جو ہوتے ہیں شجاع کی چچی، وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنی ماں کو بتایا ہے کال کر کے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے چچی کہتی ہے کہ تمہیں اپنی والدہ کو بتا دینا چاہیے، وہ جتنے مرضی غصہ ہو، لیکن اس حالت میں، اس سچویشن میں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ لیکن اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ اپنا فیس دوسری طرف کر لیتی ہے، تو سیرت کی والدہ جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے۔ آگے ہمیں دکھایا جائے گا کہ جیسے شجاع جو ہے وہ ددو کو بتائے گا اپنی بیٹی کے بارے میں، تو اس پر ددو جو ہوں گے وہ فیصلہ کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ منشا جو ہے وہ تمہارے بچے کی ماں تو بن گئی ہے، لیکن منشا اب اس گھر میں نہیں رہے گی اور تمہارے بچے کی پرورش جو ہے وہ سیرت کرے گی۔ لیکن اس بات کا جو ہے شجاع تو مان لے گا، لیکن سیرت کو جیسے اس بات کا پتہ چلے گا تو سیرت جو ہے وہ اپنے ددو کے پاس آئے گی اور آ کر ان کو کہے گی کہ آپ کو میں اب کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنے دوں گی کہ جس کی وجہ سے پھر سے
میری پھپھا والا حال کسی کا ہو، اور ایک بچی کو اس کی ماں سے تو بالکل بھی جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کو ایسا کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ منشا جو ہے وہ اپنے بچے کی خود پرورش کرے گی، اس کے بچے کو اس سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ددو جو ہوتے ہیں بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ سیرت نے یہ مجھ سے کیا بات کر لی، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ شجاع کی بچی کا خیال اب سیرت رکھے، لیکن سیرت نے آ کر صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ شجاع سے ڈیورس لینا ہی چاہتی ہے، اور وہ ڈیورس لے کر ہی جوڑے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔